أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اور جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اہل ایمان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں. منافقین کی جو نشانیاں ہیں ان پر کلام جاری ہے، اور آیت نمبر 14 میں اور 15 میں اللہ کریم منافقوں کی ایک خصلت بیان فرما رہے ہیں، ایک نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو صحابہ کرام سے کہتے ہیں ہم تو تمہاری طرح مومن ہیں، اور جب وہ واپس اپنے سرداروں کے پاس منافقین جو خاص کچھ سردار ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اس آیت شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، وہ گزر رہی تھی تو عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار ہے، رئیس المنافقین ہے، یہ بھی وہاں موجود تھا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو کہ میں العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، میں ان کو کیسے بے وقوف بناتا ہوں، میں کیسے ان بے وقوفوں کو جھانسا دیتا ہوں. تو آ کے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑ لیا، اور جناب صدیق اکبر سے کہتا ہے یہ کہ سبحان اللہ، آپ کی کیا شان ہے، آپ تو صدیق ہیں، آپ تو بنی تمیم کے سردار ہیں، آپ تو شیخ الاسلام ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، آپ نے جان مال سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، آپ کی کیا بات ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی پھر جا کے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا. جناب فاروق اعظم سے بھی اسی طرح کے وہ خوشامدی کلمات، اسے بھی وہاں جا کر ان سے بھی یہی کلمات کہیں جناب آپ کی کیا بات، سبحان اللہ، آپ کا لقب فاروق ہے، آپ بنی عدی کے سردار ہیں، اور آپ نے اپنا سب کو جان مال آپ نے اسلام کے لیے وقف کیا، اور آپ کی بڑی خدمتیں ہیں دین اسلام کے لیے. وہاں سے پھر جا کے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، جناب علی سے بھی یہی خوشامدی کلمات کہ آپ تو رسول اللہ کے چچا زاد ہیں، آپ تو داماد مصطفیٰ ہیں، آپ تو بنی ہاشم کے سردار ہیں، آپ کے کیا کہنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات پہ قربان جائیے، آپ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ اللہ سے ڈرو، منافقت چھوڑ دو. کس نے کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے عبداللہ رب سے ڈرو، نفاق چھوڑ دو، منافقین سب سے بدتر ہے. جب یہ جملہ سنا نا، کہنے لگا علی آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ دیکھتے نہیں ہم بھی آپ ہی کی طرح تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی آپ کی طرح نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی طرح اسلام میں داخل ہیں، تو آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ بہرحال صحابہ کرام وہاں سے جب نکلے تو یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا واپس اپنی جماعت میں آ کے لوگوں سے کہتا دیکھا میں نے کیسا ان کو بنایا ہے. وہ لوگ بھی پھر ان کے لیے تعریفی کلمات کہیں کہ بھائی تمہاری کیا بات ہے، تم جانتے ہو ان کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے. صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو اللہ کریم نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی. ان کی خصلت کیا ہے؟ ادھر جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ منافقین کی خصلت، عادت، ان کی نشانی کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو العیاذ باللہ بے وقوف سمجھتے تھے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا وہ مان لیا انہوں نے. اور
ان سے کہتے تھے نا کہ آپ ہی کی طرح ہم مومن ہیں. کیوں؟ انہوں نے نشانی کیا بیان کی ہے منافقین نے کہ ہم نماز آپ کی طرح پڑھتے ہیں. بھائی ہم جہاد میں بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ہم مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. انہوں نے یہ نشانی بیان کی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم, محبت, اطاعت ہوگی. حضور کو جس نے مانا اور دل سے مانا. منافق اعمال پر اور مومن دل سے رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اعمال پر بھروسہ یہ منافق کرتا ہے, یعنی وہ جو اپنی ایمان کی نشانی بیان کرتا ہے لیکن دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو وہ اعمال منہ پہ مارے جائیں گے. اور حضور کی محبت ہو دل میں اور پھر اعمال صالحہ کرے, یہ پکے مومن کی نشانی ہے. دل میں محبت ہو اور صبح کی نماز بھی پڑھتا ہو, ظہر بھی پڑھتا ہو, عصر مغرب اور عشاء بھی پڑھتا ہو, جمعہ بھی پڑھتا ہو, یہ پکے مومن آدمی کی نشانی ہے. پھر اعمال جو ہے وہ کام آئیں گے. اگر یہ سب کچھ اور حضور کی محبت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. یہاں شیاطین جو ہے, یہ منافقین اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, شیاطین کے پاس جاتے ہیں. تو یہاں شیاطین سے مراد منافقین ہے. منافقین یہ شیطان صفت یہودی جو سردار تھے نا, ان کے پاس جایا کرتے تھے. یہاں ان شیاطین سے مراد کفار کے وہ نجومی, وہ کاہن, وہ پنڈت ہیں جو دل سے اسلام سے نفرت کرتے تھے. اور یہ انہی کے پاس جاتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے پاس شیاطین آتے ہیں اور یہ غیب کا علم جانتے ہیں, بیماروں کو ٹھیک کرتے ہیں. ان میں بنو قریظہ سے کعب ابن اشرف, بنی اسلم میں ابو بردہ, جہینہ میں عبدالدار, بنی اسد میں عوف ابن عامر اور ملک شام میں عبداللہ ابن اسود تھے. تو یہ خاص سردار تھے. یہ انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ منافقین ان کی طرف جاتے تھے. یہ یہودی تھے, یہودی سردار تھے. ان سے جا کے کہتے تھے کہ آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کو نظر تو آتے ہیں کہ ہم ان کی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن ڈونٹ وری, آپ نے سٹریس نہیں لینا, ہم نماز ادھر پڑھتے ہیں لیکن دل سے ہم نفرت کرتے ہیں. سرداروں کو تسلی دے رہے تھے کہ اگر ہم وہاں نظر آتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں, نماز ضرور پڑھتے ہیں, نماز کا اثر قبول نہیں کرتے. ہم حضور کے وعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھتے ہیں لیکن وعظ و نصیحت کا اثر قبول نہیں کرتے. ہم مسجدوں میں کھڑے ہو کے اذان تو دیتے ہیں لیکن ہمارا مقصد لوگوں کو مسجد میں بلا کر اسلام سے پھیرنا ہے. طرح طرح کے سوال کر کے, ان کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا یہودیوں کا, جنہوں نے منافقت کا لباس اوڑھا, وہ مسلمانوں میں آ کر ایسے سوال کرتے تھے کہ مسلمان کنفیوز ہو جاتے, کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شک پیدا کر لے, اور جہاں شک آ کے وہ سب کچھ نکال دیتے. ہم اذان دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں سے اسلام نکال دیں. ہم جہاد کے اعلان پر گھروں سے ضرور نکلتے ہیں لیکن میدان جہاد میں پہنچنے سے پہلے آدھے راستے سے ہم واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں. ہم ان سے, مسلمانوں سے ملتے وقت سلام تو کرتے ہیں لیکن دل میں ان سے بغض رکھتے ہیں, دل میں ان سے نفرت رکھتے ہیں. تو انا معکم انما نحن مستہزئون, ہم تمہارے ساتھ ہیں. معکم, تمہارے ساتھ ہیں, تم فکر نہ کرو. ان یہودیوں کو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون, ہم تو جسٹ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, جوک ہے. منافق خود اعلان کرتا ہے, اعلانیہ کہتا ہے ہماری کسی بات پر یقین نہ کرو, ہماری نماز بھی مذاق, ہمارا اذان بھی مذاق, ہمارا سلام کرنا بھی مذاق, ہمارا میدان جہاد کی طرف جانا وہ بھی مذاق. ہم تو مذاق کرتے ہیں اسلام والوں کے ساتھ. مسلمانوں کے درمیان رہ کر ان کے راز اٹھا کر کفار تک پہنچاتے ہیں. میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا کہ آج بھی جو مسلمانوں کے درمیان رہ کر کفار کے اعلی کار ہیں, ان کی جاسوسی کرتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں, وہ مسلمان نہیں, وہ زندیق ہے, وہ ملحد ہے, وہ فاسق ہے, وہ فاجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین کا یہی طرز عمل تھا نا, خود کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ڈکلیئر کرتے تھے لیکن وہ کام کن کا کرتے تھے؟ کافروں کا. اور اللہ نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ وما ہم
بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جو مسلمانوں کے خلاف کفار کے اعلی کار بنے ہیں، کفار کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، کفار کے ایجنڈے اور کفار کی پالیسیوں کو مسلمانوں پر امپوز کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں مرواتے ہیں۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے، اور یہ تفسیر برہان القرآن سے میں نے لیا ہے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ مسلمانوں کو کفار کے ہاتھ مروائے اسے فقہا نے کافر ڈکلیئر کیا ہے، اور اس کا دعویٰ اسلام بیکار ہے۔ برہان القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 154 پہ پڑھیے گا، یہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ فقہا نے ایسے آدمی کو جو کفار کی جاسوسی کرتا ہو اور مسلمانوں کو مروا دے، فقہا فرماتے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اگرچہ وہ خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں میں رہ کر جامع مسلمانوں کا پہن کر ایجنڈا کافروں کا اپناتے ہیں۔ آج کے سیاستدانوں کا آپ حال دیکھ لینا، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کہ بس میری گورنمنٹ چلتی رہے، معاملات آگے بڑھتے رہیں، وہ کرتے کیا ہے؟ وہ غیروں کے ایجنڈے کو اپنا کر مسلمانوں پہ ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں، بجائے یہ کہ مسلمانوں کی کوئی آسائش ہو، کوئی سہولت ہو، کوئی مدد ہو، بجائے وہ کام کرنے کے اپنے اقتدار کے چکر میں کفار کے ایجنڈے کو اپناتے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر۔ آپ عراق دیکھ لو، افغانستان دیکھ لو، برما دیکھ لو، آپ لیبیا دیکھ لو، سیریا دیکھ لو، کہاں مسلمان نہیں مر رہا؟ عرب دنیا خاموش، باقی جتنے مسلمان دنیا سب خاموش۔ کیوں؟ اگر ہم نے آواز اٹھائی تو پھر کافروں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، پھر امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا، اور وہ اندھے ہاتھی کی طرح کبھی ایک کے اوپر ایک ملک جا کر تباہی کر رہا ہے، کبھی دوسرے ملک جا کے تباہی کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے یہ کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ادھر ان کے وہ ڈیلیگیشن آئی تو ان سے ملاقات ہوئی، جناب ہم تو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ ڈالر دیتے جاؤ ہمیں، باقی آپ دیکھتے جاؤ ہم کرتے کیا ہیں، آپ ہمیں دو پیسہ، ہم نے آپ کو اڈے بھی دینے، ان کو بھی برباد کر دو، ان کو بھی برباد کر دو۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی بنیاد پر جو انبیاء کرام کی یا دین کی یا مذہبی پیشواؤں کی یا صحابہ کرام کی، قرآن کی، رمضان کے مہینے کی، اولیاء اللہ کے مزارات کی جو توہین کرے، اور علماء کی، یہ چیزیں ساری کی ساری اس تفسیر میں موجود ہے، جو ان کی توہین کرے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے ان کو عزت دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شعائر اللہ میں سے جو شعائر اللہ کی توہین کرے، انہوں نے لکھا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مذاق لطیفے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتوں پہ لطیفے بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتہ آیا، العیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ جی فرشتہ آیا اس کی روح قبض کرنے، اس نے میک اپ کیا ہوا تھا تو فرشتہ دھوکھا کہا گیا، وہ چھوڑ گیا کیونکہ اس نے تو میک اپ کیا ہوا، عورتیں اسی لیے نہیں مرتی۔ یہ لطیفے بنے ہوئے، یعنی آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے کتنے ہلکے جملے بول رہے ہیں۔ آپ لطیفہ تو بول رہے ہو، لیکن یہ دیکھو کہ آپ کن کی توہین کر رہے ہو۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے دشمنوں کو بھول گیا ہے، صرف میرے پیچھے پڑ گیا، میرے کاروبار کے پیچھے پڑ۔ اب یہ جملے کفر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، علم کی کمی کی وجہ سے ہم وہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں، کبھی تنگی میں آ کے، کبھی بے صبری میں آ کے، کبھی مذاق میں۔ ہم نے جنت اور جہنم کا مذاق اڑایا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی ہدایت انہیں دے، اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ چونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ نکالا ہے نا وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، اور یہی چیز پھر قیامت کے دن دکھائی جائے کہ کیا یہ تمہارے الفاظ نہیں تھے؟ تمہیں یہ جہنم جو نظر آ رہی ہے یہ مذاق تھا؟ یہ جو فرشتے ہیں یہ مذاق تھے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ان احباب نے یہ تفسیروں میں لکھا، مفسرین نے، کہ جو ان کی تعظیم کرے، مسجد کی تعظیم کرے، قرآن کی تعظیم کرے، اولیاء اللہ کی تعظیم کرے، فرشتوں کی تعظیم کرے، رسول اللہ کی تعظیم کرے، فرماتے ہیں کہ ان کی تعظیم ایمان اور تقوی کی علامت ہے،
قرآن فرماتا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو ان شعائر اللہ کی تعظیم کرے وہ دلی پرہیزگار انسان ہے، وہ متقی انسان ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے۔ استہزاء کہتے ہیں مذاق کرنے کو۔ جب اللہ کے لیے استہزاء کا لفظ آیا ہے تو یہاں اس کے معنی ہے اللہ ان سے انتقام لیتا ہے، اللہ ان کو سزا دیتا ہے، اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہاں استہزاء کے معنی مذاق اڑانا نہیں ہے، کیونکہ مذاق اڑانا یہ عیب ہے۔ کسی عام آدمی کا بھی آپ مذاق اڑائے نا تو اس کی نظر میں بھی آپ گر جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ کوئی آپ کا مذاق اڑائے نا تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ مذاق اڑانا یہ عیب ہے، اور عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پھر کیا مراد؟ اللہ یستہزئ، اللہ بھی استہزاء کرتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ لیا گیا، بعض اہل لغت لکھتے ہیں کہ استہزاء کے معنی جس طرح مذاق اڑانا ہوتا ہے نا، اسی طرح اس کا معنی یہ ہے کہ انتقام لینا۔ تو اللہ ان سے انتقام لیتا ہے۔ یستہزئ میں 3 احتمالات ہیں۔ ایک یہ کہ بمعنی حال، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ منافقین کو ذلیل کرتا ہے۔ اس کا استہزاء کرنے سے مراد کیا؟ اللہ ذلیل کرتا ہے ان لوگوں۔ آپ غور کریں نا، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ اس آدمی میں منافقت ہے، ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور ہوتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کی نظر میں وہ آدمی گر جاتا ہے۔ آپ اس کی پھر دل سے تعظیم نہیں کرتے، آپ اس کو کہتے ہیں he is nothing. Why? He has 2 faces. ادھر جا کے کچھ اور، ادھر آ کے کچھ اور، تو I don't like him. عام آدمی بھی یہی کہتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ بمعنی استقبال، یعنی انہیں قیامت کے دن یا دوزخ میں اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا۔ مومنوں کو اللہ عزت دے گا، مومن جب حکم ہوگا نا سجدہ کریں گے، مومنین سجدہ کریں گے۔ کافر تو ویسے ہی جہنم میں چلے جائیں گے نا، یہ منافقین مومنوں کے ساتھ رہیں گے۔ جب وہ سجدہ کریں گے نا مومن تو چلے جائیں گے سجدے میں، ان کی پشت اکڑ جائے گی اور یہ منہ کے بل گریں گے، اور پھر کتوں کی طرح ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے نا قیامت کے دن، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، سجدہ کریں گے نا، کچھ کو تو سجدہ کرنے کی وہاں توفیق ہی نہیں ہوگی، اکڑ جائیں گے۔ وہ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، آج جھکتے نہیں نا، اس دن جھکنا چاہیں گے بھی تو جھک نہیں سکیں گے۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ منافقین نے تو مسلمانوں کو ایک بار مذاق اڑایا نا، ان کا مذاق بار بار اڑتا رہے گا، بار بار ان کو ذلیل کیا جائے گا، بار بار ان کا استہزاء، موت کے وقت بھی ان کے ساتھ استہزاء ہوگا، قبر کے اندر بھی ہوگا، حشر کی صبح بھی ہوگا، ان کا مذاق بار بار اڑایا جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، ہم انتظار کر رہے ہیں، تمہارا عذاب کتنا دور ہے۔ یہ منافقین یعنی استہزاء کی صورت میں عذاب کو بھی اتنا ہلکا لیتے تھے، حالانکہ اللہ کی طرف سے جو ڈیل تھی نا، دیکھیں ڈیل میں بھی 2 چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ پلٹ آئے، توبہ کر لیں۔ ایک آدمی 60 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہاں پچھلے دنوں کوئی غالباً ہفتہ گزرا ہے، کوئی 60-70 سال کا ایک بوڑھے آدمی نے کلمہ پڑھا ہے۔ 60 سال تک وہ دوسری طرف تھا نا، اللہ نے توفیق دے دی، 60 سال کے بعد آ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ جو مہلت ملی ہوئی تھی نا اس کو، اس کا فائدہ اس نے اٹھا لیا۔ موت آنے سے پہلے بندے کے پاس دروازہ کھلا ہے توبہ کا، وہ آ جائے اسلام کی طرف، اللہ 60 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اور دوسری ڈھیل یہ کہ جب وہ ڈھیل ملتی ہے نا اور وہ پلٹ کے نہیں آتا تو پھر اس کی پکڑ اتنی شدید ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے، فشنگ کے لیے جو جاتے ہیں نا، وہ کانٹے میں پہلے کیا ڈالتے ہیں؟ گوشت کا ٹکڑا ڈالتے ہیں، پھر اس کو سمندر میں پھینکتے ہیں، اور مچھلی آتی ہے، وہ گوشت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، یہ تو گوشت ہے، میرا رزق مل گیا۔ جو ہی وہ گوشت نگلتی ہے نا، شکاری تھوڑی سی ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اور اچھے طریقے سے نگل لے، جب نگل جائے گا تو پھنس جائے گا، اس کے بعد وہ کھینچتا ہے اس کو۔ یہی حال ان کا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈھیل ملی، عذاب تو آ ہی کوئی نہیں رہا، لیکن جب یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر ان کی پکڑ بڑی شدید تر ہوتی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالی ایسی بری خصلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب
منافقین کے استہزاء کا جواب اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دے گا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اللہ. یہ دوڑتے ہوئے جنت کی طرف جائیں گے، اور جو ہی قریب پہنچیں گے اللہ دروازے بند کر دے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جنت کے دروازے کھلیں گے، یہ پھر دوڑ لگائیں گے جنت کے دروازوں کی طرف. جو ہی قریب پہنچیں گے اللہ دروازے بند کر دے گا. ان کو بڑی تکلیف ہوگی. یہ ہے ان کا مذاق اڑانا، یہ ہے ان کی سزا کہ انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہو کہ یہاں سارا نعمتیں اللہ نے یہاں رکھی ہیں ساری، لیکن ہم اس سے محروم ہو گئے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی مگر ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. تو یہ ایک آیت اس کی تفسیر کر کے انشاءاللہ پھر اختتام کی طرف. یہاں جو تجارت کی طرف اشارہ ہے یہ ایسے بزنس مین ہے، یعنی اس آیت میں خلاصہ یہ ہے منافقین کہ یہ جب بھی سودا کرتے ہیں، کوئی ڈیل ہوتی ہے نا، یہ خسارے کا سودا کرتے ہیں. یعنی ان کی جو تجارت ہے وہ نفع بخش نہیں ہے، کیونکہ ان منافقین نے ہدایت کی جگہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. آپ دودھ لینے جاتے ہیں نا، دودھ شاپ سے جب لیتے ہیں تو وہاں آپ پیسے دیتے ہیں اور بدلے میں آپ کو دودھ ملتا ہے. تو یہ تجارت ہے، لین دین. کہا ان کی بدبختی دیکھے کہ انہوں نے ہدایت کی جگہ کلمہ پڑھ بھی لیا ہے، کلمہ اٹھا کے دیا اور کفر اس کے بدلے خرید لیا. دل میں تو کافر ہی ہے نا، زبان سے کلمہ پڑھا انہوں نے وہ تجارت کی جس میں خسارہ ہے، کیونکہ دنیا اس قدر غالب تھی ان پر کہ دنیاوی مفاد کے خاطر انہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی رحمت کی چادر کو ٹھکرا کر وہ کفر کے دلدل میں اس طرح پھنسے کہ اپنا سب کچھ برباد کر دیا ہے. ان کی مثال اس بے وقوف تاجر کی طرح ہے کہ جو قیمتی پتھر، کوئی قیمتی ہیرا وہ دیتا ہے اور بدلے میں مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتا ہے، یا اصلی سونا دیتا ہے اور نقلی سونا لے لیتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں جب شکاری جاتا ہے نا ترکش میں تیر لے کر باز کا شکار کرنے کے لیے، تو وہ ہوا میں دیکھتا ہے کہ باز جا رہا ہے تو وہ زمین پر اس کا سایہ اس کو نظر آتا ہے، تو یہ اپنے سارے تیر نکال کر مارتا ہے سائے کو مار رہا ہوتا ہے. سارے تیر ختم ہو جاتے ہیں اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا. دوست سے پوچھتا ہے کہ یار کچھ سمجھ نہیں آتی ہے، باز میں نے دیکھا تھا، میں نے تیر بھی سارے مارے اس کو، لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا. تو اس نے پوچھا تیر کدھر مارے؟ کہا زمین پہ مارے ہیں. کہا بڑا بے وقوف آدمی ہے، تیری نظر وہاں گئی ہی نہیں ہے جہاں خزانہ تھا، تیری نظر زمین پہ رہی ہے. تو نے اصلی جو جاندار باز جو ہوا میں تھا، بجائے اس کو مارنے کے تو نے سارے تیر سائے پہ چلا دیے. یہ تو تیری بے وقوفی ہے، تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا. اسی طرح کا ان منافقین نے بھی اپنے سارے ترکش جو تھے نا وہ دنیا پر استعمال کر لی ہے، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا، انہوں نے وہ موقع ضائع کر دیا. اللہ تعالی منافقین کی خصلتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، دین ایمان پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. انشاءاللہ آیت نمبر 17 پر کلام جو مثالیں دی ہیں، 2 مثالیں ملی ہیں یہاں پر، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالی جو سنا ہے ہمیں عمل کی توفیق